الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تمس النار رآني أو رآ من رآني أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصحابة كلهم عدول أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انشاءاللہ العزیز آج کا ہمارا موضوع عظمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ وہ موضوع ہے جو سمجھ آ جائے تو پورا دین سمجھ آ جاتا ہے، اور جسے یہ سمجھ نہ آئے اسے دین سمجھ نہیں آتا.
جن کے دل میں ان کی عظمت، بزرگی، بڑائی آ جائے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت حقیقی طور پہ آ جاتی ہے۔ کون سا مسئلہ ہے جس میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہم محتاج ہیں صحابہ کرام کے، فلاں 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 سے روایت، فلاں سے روایت، یہ حدیث متواترہ ہے، یہ حدیث مشہور ہے، مستفیض ہے، یہ حدیث غریب ہے، عزیز ہے، مقبول ہے، وغیرہ۔ یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ ہے۔ بندہ ناچیز کے نزدیک جہاں اور وظیفے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا وظیفہ یہ ہے صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا، انہیں خراج تحسین پیش کرنا۔ میں عاجز جمعیت اشاعت التوحید والسنہ حقیقی اہل سنت والجماعت کا ایک خادم ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی رحمت سے، عزت سے نوازا ہے۔ میری جماعت اشاعت توحید والسنہ محبت بھی رکھتی ہے، میری قدر بھی کرتی ہے، لیکن دوسری جماعتیں سپاہ ہے اور جتنی جماعتیں ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت بیان کرتے ہیں، میں ان سب کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ چند علماء کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ میری جماعت کے نہیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن انہوں نے میری ماؤں کی عظمت بیان کی ہے، اور ان کے مخالفین، دشمن شیعہ رافضی کی مخالفت کی ہے، رد کیا ہے علمی طور پہ۔ میرے دل میں ان کی محبت ہے، میں ان کا ذکر اچھے طریقے سے کرتا ہوں۔ تو یاد رکھنا، صحابہ سے محبت جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے سورۃ البینہ، مدنی صورت ہے، 8 آیات ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کو جگر کا مسئلہ ہو، ہیپیٹائٹس سی ہو، اس سورت کو صبح و شام 3 دفعہ پڑھ کے پانی پیے، رب کائنات شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس کی آخری آیات ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین مخلوق ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک جو لوگ آمنوا وعملوا الصالحات ہوں گے، اولئک هم خیر البریہ ہوں گے، لیکن سب سے پہلا مصداق اور مفہوم اس کا جو بنے ہیں وہ صحابہ کرام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تابعین ہیں جنہوں نے انہیں دیکھا ایمان کی حالت میں، پھر تبع تابعین ہیں جنہوں نے انہیں دیکھا یا انہوں نے دیکھا ایمان کی حالت میں۔ تو سب سے پہلے مصداق قرآن میں جب جنت کا ذکر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو جنت بنائی ہے صحابہ کرام کے لیے، اور جنت ان کی مشتاق ہے، انہیں چاہتی ہے۔ جزاؤہم عند ربہم،
ان لوگوں کی جزا رب کے ہاں جنات و عدن، ہمیشگی کے باغات ہوں۔ جنگ بدر میں حضرت خارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، ان کی والدہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے پیغمبر میرا بیٹا اگر جنت میں ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، خدا نخواستہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر میں دعا کرتی ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیں بہت زیادہ ہیں، جنت الفردوس ہے، جنات عدن ہے، جنات النعیم ہے، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ ادھر سے روح نکلتی ہے، برزخ میں اگر نیک ہے تو جھلک شروع ہو جاتی ہے جنات عدن، جنات فردوس، جنات النعیم۔ اسی لیے جب جنازہ ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ میت کا چہرہ نہ دیکھو نہ دکھاؤ، برزخ کے احوال شروع ہو جاتے ہیں، حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے اس کو پہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ بہرحال فرما جنات و عدن، ہمیشگی کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، نیچے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، درحال جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا خولا، کبھی دل میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ ہم یہاں سے شفٹ ہوں کہیں اور جائیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں۔ صحابہ کرام اور جو ان کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، انشاءاللہ درجہ بدرجہ سب کو یہ مقام ملے۔ یہ جو اللہ والے ہیں ان کی نظر دنیا پہ کیوں نہیں ہوتی؟ انہیں پتا ہے کہ سب سے زیادہ ہم نے دنیا میں ٹھہرنا ہے، سب سے زیادہ ہم نے آخرت میں رہنا ہے، دنیا میں بہت تھوڑا وقت ہے ہمارا، اس سے گزر کے اصل زندگی تو آگے آ رہی ہے، اس لیے وہ آخرت کی فکر میں ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی اپنے رب کے پاس کھڑا ہونے سے ڈرے کہ میرا حساب و کتاب ہونا ہے، اور پھر نفس کو نفسانی خواہشات سے بچائے، گناہ نہ کرے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے فرمایا صحابہ کرام خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوگا، ورضوا عنہ، ورضوا عنہ، یہاں جو یہ واو ہے نا، واو یہ ہے علت کے لیے، تعلیل کے لیے، آپ کو سمجھ آئے گی اب میں نہ کرتا ہوں۔ اللہ ان سے راضی کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی ہوئی ہے، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا یہ ایمان نہیں ہے، مخلوق کو ناراض کر دینا، اللہ کو ناراض نہ کرنا یہ ایمان ہے۔ ترجیح اللہ رب العزت کو ہے ہر بات میں، اس لیے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، کیوں؟ وہ دنیا میں اللہ سے راضی۔ یہ بہت بڑی صفت ہے کہ آدمی ہر حال میں کہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں
یہ عادت طیبہ تھی. کیا؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تم نے اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کیا میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے. میں نے اس دنیا میں وہ لوگ دیکھے 20 سال 22 سال بیماری کاٹی، بیمار رہے، سخت تکلیف میں رہے، اللہ محفوظ رکھے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص نے دعا کی، اللہ مجھے صبر کی توفیق دے. میرے آقا نے فرمایا نہیں، تو جب صبر مانگ رہا ہے تو مطلب ہے پھر مصیبت مانگ رہا ہے کہ مصیبت آئے تو میں صبر کروں. اللہ سے عافیت مانگ، عافیت، خیریت. یہ دو دعائیں ضرور کیا کرو، اللہ خیریت دے اور میرے گناہ معاف کر دے. حدیث میں اتنا زور آیا ہے اس دعا پہ، اگر عربی میں کرنی ہے تو اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اور اگر اور آسان نہیں یاد ہو سکتی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کا بھی مفہوم یہی ہے. تو ایسے لوگ دیکھے 20 سال 22 سال تکلیف میں رہے، لیکن جب بھی پوچھو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے. تو صحابہ کرام کون تھے؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ مقام اسے ملے گا جو اپنے رب سے ڈرے. صحابہ کرام میں 3 چیزیں تھیں. رات میں گجرا والے سے تقریر کر کے آ رہا تھا، راستے میں آپ کے لیے موضوع سوچ رہا تھا. میں نے کہا 3 چیزیں انشاءاللہ صبح بیان کروں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں تھی. اخلاص تھا، تقوی تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں مکی تھی، راسخ تھی، پکی تھی. اخلاص سے مراد اخلاص، اتنا خلوص، اتنا خلوص. کل میں کسی بات پہ اپنے بھائی لالہ سرور اللہ اس کا سایہ ہم پہ تا دیر رکھے، ان کا ایک بیٹا اسامہ باہر ہوتا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی. اس نے جمعۃ الوداع کا چندہ سنا تو کہا اللہ مجھے توفیق دے، اتنا دے اتنا دے اتنا دے کہ استاذ کہے کھڑے ہو جاؤ تو میں 5 لاکھ والوں میں کھڑا ہوں. میں نے کہا اللہ اتنے مہربان ہے کہ اس میرے بیٹے کا اللہ اس کی، اس کے بھائیوں کی، سب کی حفاظت کرے. نام اعمال میں لکھ دیا ہوگا نیت المؤمن خیر من عملی. نیت کر لو. صحابہ کرام کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ ان میں اخلاص اتنا تھا. فرمایا تم اود پہاڑ کے برابر خرچ کرو. باب فا جسے باب مجیدی کہتے ہیں، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے نکلو تو بالکل جو سامنے ہے کتنا بڑا پہاڑ ہے، جنتی پہاڑ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ پہاڑ ہے، یہ ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے، ہم اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا تم اگر اود پہاڑ کے برابر خرچ کرو، کتنا بڑا پہاڑ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھی یا نصف مٹھی کے برابر جو دے دیں تم مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ ان میں خلوص، یعنی مقصد اللہ کی رضا ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے. آپ سباد میں ایک بزرگ تھے حافظ نور محمد رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ جو عطا الرحمان صاحب کی گھر والی ہے، میری بہو، میری بیٹی، اس کے نانا جی بڑے نیک آدمی تھے. ان کے گھر کوئی بھی کھانا کھاتا، مجھے بھی اتفاق ہوا، اتنا اس کا ذائقہ ہوتا، اتنا مزہ ہوتا، چاہے وہ دال ہے، چاہے وہ ساگ ہے، چاہے وہ گوشت ہے. تو لوگ ذکر کرتے تھے کیا وجہ ہے یار،
اتنا لذیذ کھانا. میں بھی ایک دفعہ سخت گرمیاں تھی، جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تھا کسی دور میں، تو واقعی یہ ٹھیک. اس کی وجہ میں بیان کرتا تھا کہ ان میں اخلاص اتنا ہے، سب میں ہے الحمدللہ، لیکن اس خلوص کی اتنی برکات کہ کھانے میں لطف آ جاتا ہے، برکت آ جاتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی نے خلوص کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا. اگر اس کو چیک اپ کرنا ہے تو ایسے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہو، حقیقت میں اس نے آپ کو گالیاں نکالی ہوں، مستحق ہو، مسلمان ہو اور ضرورت بھی اسے ہو، گالیاں بھی دی ہوں، برا کہا ہو، ماؤں بہنوں سننا، تم نے پرواہ اپنی گالیوں کی نہیں کرنی، اس اٹیک کی نہیں کرنی، اس ہٹ اور رٹ کی نہیں کرنی. تم نے دیکھنا ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے، اللہ کا حکم ہے اس کو زکوٰۃ دے دینی. اور زکوٰۃ مدرسے میں تو بتانی ہوتی ہے کیوں کئی شعبے ہیں، تاکہ اس کے مطابق لگے. ڈائریکٹ تنخواہ پہ نہیں لگتی زکوٰۃ، وہ ہیلا کرنا پڑتا ہے کہ غریب طلباء کو دے کے یہ تمہارے ملک میں ہو گیا، یا کسی غریب آدمی کو تو اپنی طرف سے اب گفٹ کر دے. اور خوراک پہ زکوٰۃ لگتی، تعمیرات پہ نہیں لگتی، اس میں بھی یہ انڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے کہ دے کے محتاج کو کہ وہ دے. جی تو اس لیے جب کسی کو زکوٰۃ دو نا، بیوہ، یتیم، مسکین، اپنے بیگانے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. بے شک عید کر کے دو، تحفہ کر کے دو، یہ مسئلہ ہے، کوئی زکوٰۃ بتانے کی ضرورت نہیں تاکہ اس کی عزت مجروح نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، یہ ہمارا ہے، ہمیں زکوٰۃ دے رہا ہے، ہم کتنے محتاج ہو گئے. تو اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے. خدا نخواستہ کسی مولوی سے بغض آ جائے، کسی قاری سے بغض آ جائے، کسی معتمم اور ناظم سے بغض آ جائے، اس کا مدرسہ اس قابل ہو کہ زکوٰۃ لگتی ہے، تو اس اپنی ناراضگی کی پرواہ نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے دو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کا بیٹا تھا. جب میری پیاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا، اللہ نے 18 آیات صفائی میں بیان کی. وہ بھی غلط فہمی میں آ گیا تھا، پراپگنڈا مہم میں آ گیا تھا، اللہ نے پھر معاف کر دیا. صدیق اکبر نے کہا میں اسے پہلے زکوٰۃ دیتا ہوں، اب نہیں دوں گا. میری بیٹی پہ اس نے انگلی اٹھائی ہے، محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. قرآن نازل ہوا، بزرگی والو، صدیق اکبر کو قرآن کہہ رہے بزرگی والو، مال و دولت والو، قسمیں نہ اٹھاؤ، تم نے میری رضا کے لیے دینی ہے، دیا کرو زکوٰۃ. اس نے اگر تمہاری بیٹی پہ انگلی اٹھائی ہے اور غلط اٹھائی، وہ میں پوچھتا ہوں، تم نے زکوٰۃ بند نہیں کرنی. صحابہ کرام میں جو اخلاص تھا، اتنا اخلاص، اور اخلاص کی برکت ہے. دارالعلوم دیوبند آج بھی اس کا کتنا مقام ہے، کتنا مقام ہے، کتنا مقام ہے. نسبت ہو جائے تو انسان پوری زندگی اس پہ خوش رہتا ہے. لیکن جس وقت مدرسہ شروع ہوا، ایک استاد محمود، ایک شاگرد، اس کا بھی نام محمود رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کے مدرسہ شروع کیا. آج دیکھیں نا، میں آج چھوٹا سا مولوی مدرس، بڑی اللہ نے خوشیاں عزتیں دی ہیں. میں اب بھی بیٹھا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے، میں نے حدیث ان سے پڑھی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھی، تو یقین کرنا میرا خون بڑھ جاتا ہے. میرے شاگرد، رات بھی گجرا والے ایک شاگرد ذکر کر رہا تھا، ہمارے استاذوں نے ان سے پڑھا جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، ہم نے استاذوں سے پڑھا.
چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں لیکن ایک تھوڑی سی نہیں بڑی نسبت آ گئی، ہم اس کو زندگی میں یاد رکھتے ہیں۔ لیکن ایک طالب علم، ایک استاد اخلاص تھا، آج گنے نہیں جا سکتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے فاضل، سبحان اللہ سبحان۔ اور اس کے فضلاء نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی درس دیے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ 18 سال حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کے قریب بیٹھ کے حدیث پڑھائی۔ ہم پڑھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے صاحب قبر نے یہ فرمایا، قبر جو قریب تھی تو فرماتے تھے صاحب قبر، یہ جو آرام کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ فرمان ہے۔ اور یہ کون تھے؟ علماء دیوبند میں سے، سبحان اللہ۔ مولانا زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں آرام کر رہے ہیں، جنت البقیع میں دفن ہے، وہ کون ہے؟ علماء دیوبند میں سے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے بیٹے حافظ حبیب اللہ جنت البقیع میں آرام کر رہے، کہو سبحان اللہ۔ تو اخلاص جو ہوگا یہ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ کاش ہمارے اندر اخلاص آ جائے، جس طرح آنا ہے پھر بات بنے۔ پہلی چیز صحابہ کرام میں اخلاص، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، بس۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رہے مولانا نوجوانوں ایک علاقے سے تقریر کر کے آ رہے تھے، وہ پیدل، گھوڑوں کا دور ہوتا تھا، سائیکل کا، آگے ایک بابا جا رہا ہے۔ کدھر جا رہے ہو؟ غلام اللہ کی تقریر ہے، ادھر جا رہا ہوں رحمت اللہ تعالی۔ حضرت نے فرمایا تقریر تو ہو گئی۔ بابے نے کہا آہ، آج رمضان صاحب کہے آہ، او آج تقریر رہ گئی۔ حضرت نے فرمایا بیٹھ جا بابا، اور شیخ القرآن نے کھڑے ہو کے پوری تقریر سنا دی۔ بابے نے کہا اتنا بڑا احسان مجھ پہ، انہوں نے کہا ادھر بھی اللہ کو راضی کیا، ادھر بھی اللہ کو راضی، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ آج ہماری تھوڑی سی ناراضگی کسی مدرسے والے کے ساتھ ہو جائے، کسی جامعہ، لڑکیوں کے جامعہ کے ساتھ ہو جائے، یا کسی غریب کے رشتہ دار کے ساتھ ہو جائے، ہم خرچ نہیں کرتے، پھر اخلاص نہ ہوا۔ اخلاص یہ ہے ہم نے اس کو راضی کرنا ہے، تو راضی ہو جا، کوئی راضی ہو یا نہیں، اور وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہلی چیز اخلاص تھی، خدا را اخلاص لے آؤ۔ مولانا الیاس اللہ کی کروڑہا رحمت ان کی قبر پہ تبلیغی جماعت کا سسٹم شروع کیا، چند بندوں سے کیا۔ آج دنیا کا کون سا کونا ہے کہ تبلیغی جماعت کی خوشبو نہیں پہنچی ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ کیا تھا؟ اخلاص کی برکت۔ آپ کا یہ ادارہ دیکھ رہے جن چند بزرگوں نے بنایا، بعض کو ہم نے دیکھا، بعض ہم سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اتنا اخلاص تھا، اتنا اخلاص تھا کہ آج پاکستان کے کسی کونے میں بھی جائے اس مدرسے کا ذکر ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ ان لوگوں کا اخلاص تھا۔ اپنے اندر اخلاص لے آؤ، پھر دیکھو۔ میرے ایک استاد فرماتے تھے اگر آدمی کے اندر ایک صلاحیت نہ بھی ہو نا، وہ کام نہ کر سکتا ہو، اگر اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو تو اللہ وہ صلاحیت رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے پہلی چیز ہے اخلاص، مخلص، صحابہ کرام بڑے مخلص تھے۔ دوسری چیز ہے تقوی، تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، تقوی۔ قرآن مجید نے کہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ آپ کئی نے سنا ہوگا حضرت ضیاء القاسمی مرحوم کو، بڑے میرے محبوب خطیب تھے، جن کی طرز کئی علماء خطباء لگاتے ہیں، میرے داماد قاری یاسین عابد بھی ان کی طرز پہ بولتے ہیں۔ وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے ضیاء القاسمی مرحوم مغفور، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ صحابہ کرام وہ تھے کہ تقوی ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا، اتقا اتقا اتقا۔
صدیق اکبر متقی نہیں تھے، متقی سے آگے اتقا تھے، پرہیزگار تھے۔ سبحان اللہ۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے انہیں کلمہ تقوی ان کے لیے لازم کر دیا۔ تقوی ان کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے۔ یہ کیا تھا؟ تقوی کس کو کہتے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑ دینا، بس نہیں کرنا، نہیں قریب جانا، تھوکنا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو تقوی کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے زندگی میں پتہ نہیں لاکھوں دفعہ، مجھ سے کئی علماء سے سنا ہوگا، سید عنایت اللہ شاہ بخاری، اس لیے تو ہماری محبت نہیں کہ وہ سید تھے، وہ تو تھے، وہ تو محبت ہے۔ اس شخص میں کمال تھا کہ تقوی، پرہیزگاری تھی۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت میں میں نے بڑا تقوی دیکھا، حضرت شیخ القرآن میں بڑا تقوی دیکھا۔ عام کئی لوگ عام انسان ہے لیکن تقوی ہے، حرام اور مشکوک مال کے قریب بھی نہیں جانا۔ اس لیے صحابہ کرام میں دوسری جو چیز تھی وہ تقوی 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 تھا، پرہیزگاری تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام میں کیا تھی؟ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دل میں اتنی تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ کوئی رواجی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے سخت پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، جب آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کر لیتے، بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی۔ صدیق اکبر فرماتے تھے ہر آدمی کی تمنا ہے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا یہ ہے انظر الی وجہ رسول اللہ، دیکھنا ذرا جب میری آنکھ کھلے تو رسول اللہ کا چہرہ سامنے ہو، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے اندر اخلاص ہم لائیں گے، آپ کے اندر ہے، میرے اندر بھی کچھ ہے ٹوٹا پھوٹا، صحیح میری ماں بہنوں، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رجلان تخابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو آدمی مرد یا دو عورتیں ان کا پیار ہو، کیوں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ سگی بہنیں ہیں، نہ کزنیں ہیں، نہ وہ چچا زاد بھائی ہیں آپس میں، مرد صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو کیا ہے؟ فرما قیامت کے دن ایسے لوگوں کو، مرد و عورتوں کو اللہ فرما کے چلے جاؤ اکٹھے جنت میں، تم نے میری رضا کے لیے محبت رکھی تھی۔ یہ جو عالم ارواح تھا نا، جہاں ہماری روحیں تھی، یہ پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، آپ کی اور میری محبت وہاں روحوں کی رہی ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ کیونکہ یہاں ہماری محبت ہے، حدیث میں آتا ہے وہاں جو روحیں مل گئی چاہے جس علاقے کی تھی، قیامت تک ان کا پھر پیار ہو جائے گا، ملاقات ہو جائے گی۔ اور خدا نخواستہ وہاں نہیں بنی تو سگے بھائی ہیں دنیا میں بھی نہیں بنے گی۔ اتنا عالم ارواح کا دخل ہے اس میں۔ تو فرما دو مرد یا دو عورتیں محبت رکھیں، کیوں رکھیں؟ اللہ کی رضا کی۔ اجتماع علیہ وتفرق، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جلدی جلدی ان کو عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے لے آؤ، اتنا اللہ راضی ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ چیزیں تھیں۔ آخری بات، شاید میرا درس آج اس سال کا آخری ہو، آج بے تلگنگ تقریر ہے، بہت سفر ہے، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، بڑے عرصے سے وہاں میرا بیان ہے، اور وہاں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا عبد الرحیم، وہ یہاں پہلا سال جب میں آیا تھا تو آ کے انہوں نے شہریوں کا امتحان بھی لیا تھا اور سورت بھی پڑھائی تھی، غرفا جنت کا ذکر پڑھا رہے۔ ان کے پھر والد جو تھے وہ فاضل دیوبند تھے، ان کے والد، اب ان کے بیٹے سعید صاحب، اور وہ مدرسہ سارے چلانے والے اس وقت آپ کے اس مدرسے کے فارغ کاری ساجد حسین صاحب ہیں۔ تو میں رات لیٹ آؤں گا انشاءاللہ، پھر صبح درس نہیں دے سکوں گا، آگے 30 کا ہوا درس تو یہ عبد الرحمن صاحب دیں گے، اس لیے آج اس سال کا آخری درس ہے، اللہ ہم سب کی زندگی دراز کرے۔ یاد رکھنا کلم وعد اللہ الحسنی،
صحابی کوئی بھی ہے، صحابی کوئی بھی ہے، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ میرے استاذوں کے ایک شاگرد تھے، پتہ نہیں فوت ہو گئے یا زندہ ہے، وہ مکہ المکرمہ کی یونیورسٹی سے فارغ ہوئی بعد میں، نام تھا احمد شیر، شیعوں کو کہتے تھے میرے نانکے، کوئی ننہال میں سے شیعہ تھے تو کہتے تھے یہ میرے نانکے ہیں، اور اس پنڈ میں جہاں ہم پڑھتے تھے شیعہ بہت زیادہ تھے۔ ابھی مجھے ان کی بات یاد آئی، زندہ ہیں، اللہ زندگی دراز کرے، فوت ہو گئے، بوڑھے ہو گئے ہوں گے یقیناً، بڑی دور کی بات ہے۔ تو وہ کہتے تھے آسمان کا کوئی ستارہ سیاہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی گمراہ نہیں۔ بڑی سادی سی بات کرتے تھے، بڑے لائق۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، بالکل میں بچہ تھا، وہ بڑے تھے، مجھے کہنے لگے کہ اپنے آپ میں کچھ خوبیاں پیدا کرو، محنت کرو، پھر کچھ بنو گے، یہ نہ کہنا فلاں 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 فلاں۔ اپنے اندر ان کی بات نے مجھے اتنا فائدہ پہنچایا۔ تو آسمان کا کوئی ستارہ سیاہ نہیں، کوئی صحابی گمراہ نہیں، کلم وعد اللہ الحسنی۔ یہ مرزا انجینئر نے کو ہمارے دانے نہیں چرائے ہیں، ہمارے ساتھ جھگڑا نہیں کیا ہے، اس بدبخت کے ساتھ میری اور جماعت کی نفرت کیوں ہے؟ یہ حضرت معاویہ کو بھونکتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ کلم وعد اللہ الحسنی، کلم وعد اللہ الحسنی۔ اللہ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا ہے، جو انہیں نکالے گا نکال نہیں سکے گا، خود ایمان سے نکل جائے گا۔ یا اللہ زندگی ہوئی تو ہم بار بار یہ درس دیں گے، اور اگر نہ ہوئی تو اللہ ہماری بخشش بھی فرما دینا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔